السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو گیٹ ایڈمیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کائسٹ گریجویٹ انٹرنیشنل اسکالرشپ کی تمام تفصیلات۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کوریا ایڈوانسڈ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سے پروگرامز ہیں، اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سے کنٹریز ایلیجیبل ہیں، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور آپ اس میں کب سے کب تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں آن لائن اپلیکیشن پروسیس بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کو باقاعدہ آن لائن اپلیکیشن پروسیس آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گیٹ ایڈمیشن سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پہ ہم ہمیشہ انٹرنیشنل فلی فنڈڈ اسکالرشپ کی تمام تفصیلات لاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ چلتے ہیں، یہاں پہ کائسٹ انٹرنیشنل گریجویٹ اسکالرشپ میں اگر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں اس کی تمام تفصیلات، تو یہ اسکالرشپ 25 ستمبر سے اوپن ہوا ہے اور اس کا لاسٹ ڈیٹ 15 ستمبر ہے۔ اور اس کی جو ہے اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں جو ہے فزکس ہے اور میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجیکل سائنس ہے، اس کے علاوہ فزیشین ہے اور اس کے علاوہ فزیشین ہے اور میڈیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں اگر انجینئرنگ کے فیلڈ میں تو لائف سائنس اینڈ بایو انجینئرنگ فیلڈ میں آتے ہیں لائف سائنس اینڈ بایولوجیکل انجینئرنگ میں یہاں پہ ہے فزیشین اینڈ میڈیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ ٹریک اور برین اینڈ کوگنیٹیو سائنسز۔ اس کے علاوہ اگر ہم انجینئرنگ کے فیلڈ میں دیکھیں تو اس میں میکینیکل انجینئرنگ ہے، ایروسپیس انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، روبوٹکس ہے، فیوچر وہیکل ہے، کمپیوٹر ہے اور انفارمیشن سیکیورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے، انوائرمنٹل اینڈ انرجی ٹیکنالوجی ہے، بایو اینڈ برین انجینئرنگ ہے، برین اینڈ کوگنیٹیو انجینئرنگ ہے، انڈسٹریل ڈیزائن ہے، انڈسٹریل اینڈ سسٹم انجینئرنگ ہے اور ڈیٹا سائنس ہے، کیمیکل اینڈ بایو مالیکولر انجینئرنگ ہے، مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے، نیوکلیئر اینڈ کوانٹم انجینئرنگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے موبیلٹی ہے اور لبرل آرٹس اور کنورجنس سائنسز کے پروگرامز میں اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے کلچر ٹیکنالوجی ہے اور اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بزنس کے فیلڈ میں دیکھیں تو اس میں بزنس اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ ہے اور اس میں گلوبل ڈیجیٹل انوویشن ہے اور گلوبل انفارمیشن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہے اور ٹیکنالوجی پروگرام ہے اور اس میں ٹیکنالوجی پروگرام اینڈ انوویشن پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بزنس کے سیول کیمپس میں دیکھیں کائسٹ کے تو اس میں مینجمنٹ انجینئرنگ ہے اور MBA فائنینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام پروگرامز ہیں جس میں جو ہے نا آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ماسٹر اور PhD کے لیے پروگرامز ہیں۔ تو ابھی ہم اس کے بالکل ایڈمیشن گائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں اور ایڈمیشن گائیڈ جو ہے نا آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس ویب سائٹ سے ہم نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو ہے کائسٹ انٹرنیشنل گریجویٹ ایڈمیشن کا اپلیکیشن گائیڈ اوپن کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اس کی ایلیجیبلٹی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے اگر جو لوگ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بیچلر ڈگری کا ہونا ضروری ہے اور جو لوگ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیچلر اور ماسٹر کا ڈگری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ماسٹر والے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے 28 فروری تک بیچلر کا ڈگری ہونا ضروری ہے اور جو PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے 28 فروری 2023 تک ماسٹر ڈگری کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سٹیزنشپ جو ہے تمام کنٹریز، بہت سی کنٹریز ہیں جو ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ڈوئل سٹیزنشپ والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اور کورین سٹیزن والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں لینگویج پروفیشنسی، ٹھیک ہے، انگلش لینگویج پروفیشنسی۔ تو اس میں جو ہے آئلٹس بھی ایکسیپٹیبل ہے، ٹوفل بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کچھ کنٹریز کے لیے انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے، اس میں جو ہے آپ آئلٹس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کون کون سی کنٹریز ہیں تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے UK، USA، ٹھیک ہے، اور نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، جمیکا، مالٹا، یہ کچھ کنٹریز ہیں۔ یہاں پہ آپ یہاں سے اس کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس میں
پاکستان بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہے اور فلپائنز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کنٹریز ہیں. جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے ہیں ان کے لیے جو ہے نا آئلٹس یا ٹوفل دینا مسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے اپنے یونیورسٹی سے یا کالج سے جہاں سے انہوں نے بیچلر یا پی ایچ ڈی یا ماسٹر کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا اپنے یونیورسٹی سے انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ وہاں سے لیں گے اور وہ جو ہے اپلوڈ کریں گے. تب بھی جو ہے وہ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کے بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے آئلٹس مسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو ہے نا ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ وہاں سے کسی کو جانتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ ماسٹر میں ریسرچ ورک کریں، تو آپ اس کو انڈیکیٹ کرنا، آپ کو وہ انڈیکیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ وہ وہاں کا کوئی بندہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، وہاں کا مطلب کوئی ٹیچر یا پروفیسر یا اسٹوڈنٹ کہ آپ اس کے ساتھ ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم اپلیکیشن جیسے ہی فل کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں، تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے اپلیکیشن پروسیجر اگر دیکھا جائے تو آن لائن اپلیکیشن پورٹل ابھی اوپن ہے اور اس کا لاسٹ ڈیٹ 15 ستمبر ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس کا جو ہے نا ایک اپلیکیشن فی بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، وہ USD $80 ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا فیس ہے. ابھی ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تفصیل دیکھتے ہیں اور پھر اس کے فائنینشیل بینیفٹس بھی ہم آپ کو بتا دیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کون کون سی چیزیں یہاں پہ آپ کو لسٹ آف مٹیریل یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے کون کون سی چیزیں ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے اپنا آن لائن اپلیکیشن فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. فائنینشیل ریسورسز کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ریکمنڈیشن لیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹ جو ہے نا آپ کے بیچلر کے یا ماسٹر کے وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. انگلش لینگویج پروفیشنل ٹیسٹ جو ہے وہ ہے، یا آپ کے پاس جو ہے نا یونیورسٹی کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس CV ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے نا CNSE ہونا چاہیے اور فادر کے CNSE بھی ہونے چاہیے، اور فیملی رجسٹریشن پاکستان اسٹوڈنٹس نادرا سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی آنرس ہیں یا ایوارڈ ہیں اپنے یونیورسٹی میں یا کالج لیول میں لیے ہیں، تو وہ بھی آپ اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آن لائن آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنا بیک گراؤنڈ دینا ہے، پرسنل انفارمیشن، پھر آپ نے اکیڈمک انفارمیشن دینا ہے، پھر آپ نے اس میں اسٹیٹمنٹ آف پرپز دینی ہے اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل ریسورسز آپ نے جو ہے آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا آن لائن اپلیکیشن جمع کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا تمام پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو ریکمنڈیشن لیٹر کیسے جمع کرانے ہیں، ریکمنڈیشن لیٹر کا کچھ ان کا ڈفرینٹ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے آپ جو آپ کا ریکمینڈر ہے، جو پروفیسر آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے، ان کو جو ہے نا ایک سیپریٹ ID دی جائے گی، ٹھیک ہے. وہ خود جا کے وہاں پہ جو ہے نا آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا ریکمنڈیشن لیٹر نہیں دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ ID جو ہے کاسٹ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو ہے نا اپنے ریکمینڈر کو دیں گے اور وہ جو ہے نا خود جا کے وہاں پہ آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تمام سرٹیفکیٹس اپلیکیشن کا لاسٹ ڈیٹ 25 ستمبر ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ پروگرام یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام پروگرام اویلیبل ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو فائنینشیل ایڈ ابھی یہاں پہ ہم آپ کو فائنینشیل یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو ہے نان ٹیوشن ایوریج ایکسپنسز، ٹھیک ہے، یہ آپ کے تمام کور کرے گا، یہ اسکالرشپ کا اسکالرشپ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ٹیوشن فی آپ کا ہوگا، اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا آپ کا ماسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا 3,50,000 کاسٹ روپیز ہیں، ٹھیک ہے. کاسٹ کی کرنسی ہے جو پاکستانی تقریباً 60,000 بنتے ہیں. اور ماسٹر یا PhD یا ڈاکٹرل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 4 لاکھ جو ہے کورین جو ہے نا ریال ہے یا ان کا جو کرنسی ہے تو وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً پاکستانی 70 سے 80,000 بن جاتے ہیں. تو یہ اسکالرشپ کی تمام ڈیٹیلس ہیں، ٹھیک ہے. ماسٹر اسکالرشپ کے لیے آپ کا جو ہے منتھلی اسٹائپنڈ آپ کو پاکستانی روپیز 60,000 ملے گا، اور PhD کے لیے یا ڈاکٹرل کے لیے آپ کو تقریباً 80,000 یا ابو اتنے ہی آپ کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ ارننگز آن کیمپس، دیر آر اپرچونیٹیز فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ٹو میک ارننگز آن کیمپس، ایجز آر پیڈ فار ریسرچ اینڈ ٹیچنگ. آپ وہاں سے بھی جو مطلب کوئی کام وغیرہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا لسٹ آف آنرس اینڈ ایوارڈ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ اس فارم میں آپ مطلب فل کر سکتے ہیں. اس طرح کا آپ کے پاس فارم آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تفصیلات تھیں. ابھی ہم اس میں جائیں گے ڈائریکٹ اس کا اپلیکیشن پروسیس دیکھیں گے کہ آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تمام اپلیکیشن کے یہ گائیڈ لائنس کے لنکس جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے آپ دیکھ لینا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام اپلیکیشن پروسیس سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے ابھی ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں اپلائی کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلکم ٹو کائسٹ آن لائن اپلیکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا ٹائم لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 15 ستمبر ہے اس کا لاسٹ ڈیٹ، اور ڈاکومنٹس جو ہے نا آپ 26 ستمبر تک اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنل ڈیسیجن مطلب فائنل سلیکشن کب آئے گی، فائنل ڈیسیجن مطلب فائنل سلیکشن اسٹوڈنٹس کی کب ہوگی، وہ 16 ستمبر کو تمام لسٹ لگے گا اس میں. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا آپ نے جو ریکمنڈیشن لیٹر ہیں وہ جو ہے نا آپ نے آن لائن آپ کے جو ریکمینڈر ہے اس میں اپلوڈ کرنے ہوں گے. یہاں پہ کچھ تفصیلات ہیں، آپ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور پرسنل انفارمیشن یہ جو ہے نا آپ نے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے، یہ پرسنل انفارمیشن یہ تمام ریکوائرڈ ہیں. تو آپ نے جو ہے نا یہاں پہ آئی کنسنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایگری کرنا ہے مطلب یہاں پہ بھی، اور یہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ آئے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن فارم میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کون سے پروگرام کے لیے ہیں، ہم فار ایگزامپل یہاں پہ ایم ایس پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میجر اپنا یہاں پہ دیکھتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے تمام میجرز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا ہم میکینیکل انجینئرنگ سلیکٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن چیزوں پہ یہاں پہ اسٹار ہے آپ نے وہ فل کرنا مسٹ ہے، اور جن پہ اسٹار نہیں ہے ان کا فل کرنا مسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور جو ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ جو ہے جس فیکلٹی میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہ جو ہے 3 ممبر اس فیکلٹی کے ڈھونڈیں. یہاں پہ جو ہے آن لائن تمام جو ہے فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے پورٹل پہ. آپ جو ہے ان کے فیکلٹی ممبر ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے آگے مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈو یو وانٹ ٹو اپلائی فار جی آئی یا جی ٹی آئی پی ماسٹر پروگرام ایز یور سیکنڈ چوائس. تو یہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یس کر دیں، نہیں تو نو کر دیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں اس کو یس کر دیں. اف یس رجسٹر another email to create your account for جی ڈی پی آئی پروگرام. اگر یس کرنے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس دینے، کوئی another ای میل ایڈریس اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات اور بھی، اگر آپ یہاں پہ جی ڈی آئی یا جی ٹی آئی پی ماسٹر پروگرام میں اپلائی کریں گے تو اس کا جو ہے نا آپ کے پاس آپ سے کوئی ایڈیشنل فی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فی ایک دفعہ آپ پے کریں گے $80 وہی ہوگا. اس کے بعد آپ سے بیسک انفارمیشن مانگ رہے ہیں، نیم اور فرسٹ نیم، سب سے پہلے لاسٹ نیم اور پھر فرسٹ نیم، اور اس کے بعد آئی ڈی ای میل آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے اپنی. اور پھر سلیکٹ کرنا ہے آپ کا جی میل ہے یا ہاٹ میل ہے یا یاہو ہے یا ڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سلیکٹ کرنے ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے کریٹ پاسورڈ کرنا ہے، کنفرم پاسورڈ کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا آپ نے پھر اپنے پکچر اپلوڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اپنا پکچر اپلوڈ کریں گے، پھر نیشنلٹی سلیکٹ کریں گے آپ. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے اپنا نیشنلٹی سلیکٹ کریں گے، پھر ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد جینڈر آپ سلیکٹ کریں گے. پھر جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے ایلن
رجسٹر نمبر پلیز انٹر اف یو ہیو اے ویلڈ ARC اٹ ول بی یوز ٹو اپلائی فار اے اسٹوڈنٹ ویزا آفٹر دی فائنل ڈیسیژن ہیز بین میڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس یہ نمبر ہے تو آپ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں، اگر نہیں ہے تو نہیں کرنا ایلین رجسٹریشن نمبر. ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فون نمبر بھی ایڈ کریں گے، اور ریزیڈینشیل ایڈریس آپ اپنا لکھیں گے، اور فون ان کوریا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھیں، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے نہ لکھیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا آپ کریٹ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ یہ تمام تفصیلات دیتے ہیں اور اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام ڈیٹیلز دے دی ہیں، تو ہم یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں. تو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اسٹیپ 2 میں آ چکے ہیں. اسٹیپ 2 میں جو ہے نا آپ نے اپنے تمام ایجوکیشنل ڈیٹیلز دینے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا اپنے BS کے ڈیٹیلز دینے ہیں کہ آپ نے کب شروع کیا تھا اور کب ختم کیا تھا، آپ کا انسٹیٹیوشن کا نام کیا تھا یونیورسٹی کا، اس کے بعد آپ کا میجر سبجیکٹ کون سا تھا، اور پھر آپ کا CGPA کتنا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ نے جو ہے MS کے ڈیٹیلز بھی دینے ہیں، کب شروع کیا تھا، کب ختم کیا، یونیورسٹی کا نام کیا تھا، میجر کیا تھا، اور پھر آپ کا CGPA کتنا تھا. اور پھر اگر آپ ڈاکٹرل پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے PhD کے بھی اسی طرح ڈیٹیلز دینے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں پہ انگلش لینگویج کے جو ہے ڈیٹیلز دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پاکستانی کے لیے انگلش لینگویج ریکوائرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا یہاں پہ ایگزمپشن پہ کلک کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پبلیکیشنز کی بات آتی ہے. تو پبلیکیشنز اگر آپ نے کی ہیں، اگر آپ نے ماسٹر میں یا بیچلر میں یا PhD میں کوئی ریسرچ ورک کیا ہے اور وہ آپ نے پبلک کی ہیں، تو آپ نے اس کا ڈیٹ لکھنا ہے، اس کا ٹائٹل لکھنا ہے کہ کیا پبلیکیشنز تھی، اور نیم آف جنرل آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ورک ایکسپیرینس کا آپ سے پوچھے گا، تو ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو فل کریں گے، کہاں کب سے کب تک تھا. ٹھیک ہے، اور پھر کہاں نیم آف ورک پلیس کیا تھا، لوکیشن کیا تھی، آپ کا پوزیشن کیا تھا، ٹائپ آف ورک کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا یہاں پہ میکسیمم 3 ورک ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا ریکمنڈر کون ہے. تو آپ نے اس کا جو ہے نیم دینا ہے اور اس کا ایفیلیشن دینا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا پروفیسر ہے، ٹیچر ہے. پھر اس کی پوزیشن آپ نے بتانی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا جاب ہے، اور پھر اس کا آپ کا پوسٹل ایڈریس، فون نمبر، اور پھر آپ نے اس کا ای میل ایڈریس دینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے ریکمنڈر کا بھی آپ نے ڈیٹیلس دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ ڈیٹیلس دیں گے تو یونیورسٹی جو ہے خود ان کو اپروچ کرے گی کہ آپ جو ہے کہ وہ پروفیسر آپ کے جو ہے ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام ڈیٹیلس دینے کے بعد آپ جو ہے سیو اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے، تو پھر آپ کا جو ہے نا اسٹیپ 3 آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جاتے ہیں اسٹیپ 3 پہ. تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اسٹیپ 3 پہ آ چکے ہیں. یہاں پہ اسٹیپ 3 میں آپ نے جو ہے کچھ انفارمیشن آپ سے پوچھے گا، وہ آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ ویٹ یو اسٹڈیڈ ایٹ پریویس انسٹیٹیوشن، کہ آپ نے پچھلے ادارے میں کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے فیلڈ کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کا موٹیویشن اپلائنگ فار دی میجر. ٹھیک ہے، آپ جو ہے جس فیلڈ میں اپلائی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹیلس آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ بریف اسٹڈی پلان، آپ کا آگے اسٹڈی پلان کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیٹیلس آپ دیں گے. ٹھیک ہے، فیوچر پلان کیا ہے آفٹر اسٹڈی. ٹھیک ہے، فیوچر پلان آپ کا کیا ہے کہ آپ اسٹڈی کے بعد کوریا میں جاب کریں گے یا واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے، یا اس کے بعد بھی اگر آپ آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آنرس اینڈ ایوارڈ، آپ نے اگر آنرس اور ایوارڈز اگر جیتے ہیں اور کسی بھی کمپٹیشن میں، کسی بھی مطلب کانفرنس میں، تو وہ آپ جو ہے یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے یونیورسٹی کے بارے میں بتانا ہے، جو آپ نے پہلے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، BS کیا یا بیچلر کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ اس کی رینکنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کنٹری میں رینکنگ کیا ہے، ورلڈ میں رینکنگ کیا ہے، اور کس وجہ سے مشہور ہے، آپ نے اپنے یونیورسٹی کے بارے میں بتانی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ آف پرپز، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا پرپز کیا ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں کوریا یونیورسٹی میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے نا آپ نے وجہ بتانی ہے کہ آپ جو ہے نا آگے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، ادھر کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے سارا جو ہے نا اس میں آپ نے جو ہے نا اپنا وجہ بتانی ہے. اور کیس یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کا جو ہے
آبجیکٹیو کیا ہے، مین مقصد کیا ہے وہاں جانے کا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں اپنے ورک اور ایکسپیرینس بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ سیو اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو آپ پھر اسٹیپ 4 میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اسٹیپ 4 میں دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیپ 4 میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیپ 4 میں جو ہے نا آپ نے اپنے فائنینشیل ریسورس کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ اگر آپ سیلف سپورٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں یا اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے، یا آپ کاسٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ آ کے جو ہے نا کاسٹ اسکالرشپ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ انفارمیشن انٹر نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ اسپانسر انفارمیشن ہے. اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ اس کا تمام انفارمیشن دے دیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو نہ دیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ فل کریں گے تو آپ سیو اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے. تو دوستوں جیسے ہی آپ جو ہے نا سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے انٹرفیس آئے گا. پھر آپ نے یہاں سے جو ہے پے ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور اپنی فی پے کر دینی ہے، ٹھیک ہے. فی پے کرنے کے بعد جو ہے یونیورسٹی آپ کو جو ہے ایک اپلیکیشن نمبر دے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ابھی ہمیں نہیں دیا ہوا ہے، میں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپلیکیشن نمبر دے گی، وہ اسی اپلیکیشن نمبر سے جو ہے آپ کا جو ہے آگے سارا اپلیکیشن پروسیڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جب آپ پیمنٹ کریں گے پھر آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن کی پرنٹ آؤٹ نکالنی ہے، ٹھیک ہے. پرنٹ آؤٹ نکالنے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں اور کائسٹ یونیورسٹی میں جو ہے بھیج دینے ہیں، بائی ہینڈڈ سبمٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی پاکستانیوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں کس طرح سبمٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں جو ہے پاکستانی بہت سے لوگ وہاں پہ ساؤتھ کوریا میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ وہاں پہ کائسٹ یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہاں کوئی بندہ ڈھونڈیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. ان کے آن لائن پورٹل میں بھی یہاں پہ جو ہے آپ کو کافی اسٹوڈنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے. ان کے آن لائن ویبینار ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، آپ وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں. اور وہاں سے جو ہے پھر آپ اس جو ہے ایڈریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس ایڈریس پہ آپ نے اپنے جو ہے ڈاکومنٹس بھیج دینے، ٹھیک ہے. آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ اپنے کسی دوست کو جو کوریا میں ہوگا اس کو میل کر دیں، ٹھیک ہے. وہ وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال کے جا کے یونیورسٹی میں جمع کرے گا. اس طرح آپ کا جو ہے تمام اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو کسی ٹیچرز وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کوئی فی بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ تھا تمام کائسٹ یونیورسٹی کا اپلیکیشن پروسیس. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ، جزاک اللہ.